کشتی ڈوب جائے تو وہ تمہارے ساتھ تیرنے لگے، یعنی بعض نے کہا کشتی کے غرق ہونے سے مراد موت کے ذریعے بدن کا ہلاک ہونا ہے۔ جو چاہے زندگی ہمیشہ تھام لے وہ علم کو، جو چاہے زندگی ہمیشہ تھام لے وہ علم کو، اگرچہ ڈوبے کشتیاں نہ ڈوبتا یہ علم ہے، اگرچہ ڈوبے کشتیاں نہ ڈوبتا یہ علم ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ یہاں پر انہوں نے بلاغت کی تعریف وغیرہ فرمائی، پھر فرمایا وَلِبَلَاغَةِ الْكَلَامِ طرفان، بلاغت کلام کے جو دو طرف ہیں، طرف ہیں اعلیٰ وہو حد الاعجاز، ایک اعلیٰ ہے اور وہ اسی کا نام کیا ہے، اور وہ حد اعجاز ہے۔ اور حد اعجاز کسے کہتے ہیں؟ وہو ان یرتقی الکلام فی بلاغتی الی ان یخرج عن طوق البشر، کہ کلام اپنی بلاغت میں اس بلندی تک پہنچ جائے کہ وہ انسانی طاقت و قوت سے نکل جائے، وَيُعْجِزَهُمْ عَنْ مُعَارِضَتِ، اور ان کو جو ہے اس کا مقابل لانے سے عاجز کر دیں۔ تو طرفان حد اعجاز، اس کے دو طرف ہیں، اعلیٰ وہو حد الاعجاز وما یقرب من، اور جو اس سے قریب تر ہیں۔ اب یہ فرما رہے ہیں یقرب عطف علی قولی ہوا، یہ وما یقرب کا جو عطف ہے وہ مصنف کے قول ہوا پر اس کا عطف ہے۔ طرفان دو طرف ہوئے، ایک تو کیا ہوا طرف اعلیٰ، وہ طرف اعلیٰ سے جو قریب، دونوں حد الاعجاز ہیں، طرف اعلیٰ اور طرف اعلیٰ سے جو قریب تر ہے دونوں حد الاعجاز ہیں، یعنی صرف طرف اعلیٰ ہی حد الاعجاز نہیں ہے بلکہ جو اس سے قریب تر ہے وہ بھی حد اعجاز میں داخل ہے، دونوں بلاغت کے اعلیٰ درجے پر فائز ہیں۔ فرماتے ہیں کہ اس کا عطف جو ہے پہلے وہ ہوا ضمیر پر ہے اور وہ حد اعجاز ہے، اور جو اس سے قریب تر ہے وہ بھی حد اعجاز ہے، تو ہوا ضمیر پر ہو گیا عطف، تو دونوں کیا ہو جائیں گے حد الاعجاز وما یقرب منہ، طرف اعلیٰ وہ حد اعجاز ہے اور جو اس سے قریب تر ہے دونوں حد اعجاز میں داخل ہیں۔ والضمیر فی منہ، اور ما یقرب منہ کی جو ضمیر ہے یہ لوٹ رہی ہے اعلیٰ کی طرف، کس کی طرف؟ اعلیٰ کی طرف لوٹ رہی ہے، یعنی مراد ہوگا اعلیٰ وما یقرب منہ، اعلیٰ اور جو اس سے قریب تر ہے دونوں کے دونوں کیا ہیں حد اعجاز میں داخل ہیں۔ اچھا یہاں انہوں نے کلاہما ضمیر نکالے نا، بیان کیا تھا کل، کلاہما ضمیر نکالے ہیں کہ یہاں پر اعلیٰ وما یقرب منہ اس کا عطف کیا، یہ جو ہے مبتدا بننا ہے اور حد الاعجاز یہ خبر بننا ہے، تو خبر جو حد الاعجاز مفرد ہو رہی تھی تو اس لیے انہوں نے کلاہما نکال کر کے بتایا کہ مبتدا تثنیہ ہے تو خبر بھی تثنیہ ہو جائے۔ کیا ہے؟ اعلیٰ وما یقرب منہ، دو چیزیں ہیں، اعلیٰ وما یقرب منہ کلاہما من حد الاعجاز، تو کلاہما نکال کر کے یہ خبر بن رہی ہے حد الاعجاز، یعنی اعلیٰ وما یقرب منہ، اعلیٰ اور جو اس سے قریب تر ہیں وہ دونوں حد اعجاز میں داخل ہیں۔ یعنی اعتراض یہ ہوگا کہ حد الاعجاز سے پہلے کلاہما کیوں نکالا انہوں نے؟ حد الاعجاز ہے نا، حد الاعجاز سے پہلے کلاہما انہوں نے نکالا ہے، تو یہ کیوں نکالا؟ تو اب کہیں گے کہ تاکہ حد الاعجاز مفرد کو اعلیٰ اور وما یقرب منہ دونوں کی خبر قرار دینا درست ہو۔ کیوں؟ دونوں دو چیزوں کی خبر دینے کے لیے تثنیہ کو خبر بنایا جاتا ہے نہ کہ مفرد کو، تو اس لیے کلاہما نکالا تاکہ تثنیہ اس کی خبر بن جائے۔ ہاں، حد الاعجاز سے پہلے کلاہما نکالا تاکہ حد الاعجاز کو مفرد کو اعلیٰ اور وما یقرب منہ ان دونوں کی خبر قرار دینا درست ہو۔ کون بنے گا؟ حد الاعجاز، حد الاعجاز خبر بنے گا کس کی؟ اعلیٰ وما یقرب منہ، اعلیٰ وما یقرب منہ دو چیزیں ہو گئیں، یہ تثنیہ بن گیا گویا کہ یہ مبتدا ہے اور حد الاعجاز یہ اس کی خبر ہے، تو خبر مفرد بن رہی تھی، اس لیے کلاہما نکال دیے تاکہ یہاں پر بھی دو تثنیہ ہو جائے اور وہاں بھی تثنیہ ہو جائے۔ نہیں سمجھ میں آیا؟ حد الاعجاز مفرد ہو رہا تھا اور وہ دونوں تثنیہ ہو رہے تھے، اس لیے کلاہما نکال کر کے
تسنیہ کا بتا دیا کہ کلاہما حد الاعجاز۔ اب کہہ رہے ہیں ھذا هو الموافق، یہ جو ہم نے تشریح کی ہے یہ اسی کے موافق ہے جو مفتاح العلوم میں علامہ یعقوب سکاکی نے کی ہے کہ طرف اعلیٰ ہی صرف جو ہے حد الاعجاز نہیں ہے، بلکہ طرف اعلیٰ اور جو اس سے قریب تر ہیں دونوں حد الاعجاز ہیں۔ لیکن کہہ رہے ہیں وزعم بعض لوگوں نے یہ گمان کیا انہ عطف علی حد الاعجاز، ہوا ضمیر پر عطف نہیں ہے بعض لوگوں کے نزدیک، بس کہ اس کا عطف کس پر ہے؟ حد اعجاز پر۔ وہاں کیا کیا تھا انہوں نے؟ ہوا ضمیر پر عطف کیا تھا۔ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ بعض لوگوں کا گمان ہے کہ اس کا عطف جو ہے ہوا ضمیر پر نہیں بلکہ حد الاعجاز پر ہے۔ والضمیر عائد، اور جو ضمیر ہے کس میں؟ منہ میں جو ضمیر ہے، والضمیر منہ وما یقرب منہ، اور منہ کی جو ضمیر ہے وہ کس کی طرف لوٹ رہی ہے؟ طرف اعلیٰ کی طرف۔ والضمیر عائد الیہ، یعنی ضمیر اسی کی طرف لوٹ رہی ہے، حد اعجاز کی طرف، حد اعجاز کی طرف لوٹ رہی ہے۔ اب مراد ہوگا یعنی طرف اعلیٰ وہ حد الاعجاز وما یقرب منہ، طرف اعلیٰ حد اعجاز ہے اور جو سے حد اعجاز سے قریب تر ہے۔ تو دونوں میں فرق ہو گیا، جو انہوں نے جو ہے کیا بنایا تھا؟ 9 حد الاعجاز کو بنایا تھا پہلے والے قول کے بنیاد پر، 9 بنی تھی حد الاعجاز اور اس کے 2 فرد بننے تھے اعلیٰ قریب من اعلیٰ، اور ان کے نزدیک جو ہے 9 طرف اعلیٰ بن جائے گی اور اس کے 2 فرد بنیں گے حد الاعجاز اور قریب من حد الاعجاز۔ نہیں سمجھایا؟ ہاں، تو کیا کہہ رہے ہیں کہ یہ ضمیر لوٹا رہے ہیں حد الاعجاز کی طرف، جب حد الاعجاز کی طرف لوٹے گی تو طرف اعلیٰ ان کے نزدیک 9 بن جائے گی اور حد الاعجاز 1 فرد بنے گا اس کا، اور قریب من حد الاعجاز یہ 2 فرد بنیں گے۔ تو اب کہہ رہے ہیں یہاں پر جو ہے یہ فرق خرابی لازم آئے گی ان کے یہاں، کہہ رہے ہیں یہ والا قول لینا درست نہیں ہوگا، دوسرا والا قول لینا درست نہیں ہے۔ کہہ رہے ہیں ضمیر اس میں لوٹے گی حد الاعجاز کی طرف، کیونکہ جب ہم وہاں ضمیر لوٹا رہے تھے طرف اعلیٰ کی طرف تو طرف اعلیٰ ایک بننا تھا اور اس سے جو اس سے قریب تر تھے۔ اب جب حد الاعجاز کی طرف لوٹائیں گے تو حد الاعجاز 1 فرد بنے گا اور جو اس سے قریب تر۔ کہہ رہے ہیں کہ طرف اعلیٰ حد الاعجاز وما یقرب من حد الاعجاز، ایک طرف اعلیٰ حد الاعجاز یعنی اور جو اس سے قریب، جو حد الاعجاز سے قریب تر ہے۔ مصنف فرماتے ہیں وفی نظر، اس قول کے اندر کیا ہے؟ یہ اس قول کے اندر نظر ہے۔ یہ جو دوسرا قول جو انہوں نے پیش کیا ہے کہ کیا بنا دیں؟ طرف اعلیٰ کو 9 بنا دیں اور حد الاعجاز و یقرب منہ اس کے افراد بنا دیں۔ کہہ رہے ہیں اس قول میں نظر ہے کیونکہ لأن القریب من حد الاعجاز، کیونکہ جو حد اعجاز سے قریب ہوگا لا یکون من الطرف الاعلیٰ، وہ طرف اعلیٰ سے نہیں ہو سکتا، یعنی حد الاعجاز سے جو قریب تر ہے، حد الاعجاز سے جو قریب تر ہے وہ طرف اعلیٰ سے نہیں ہو سکتا۔ کیوں؟ کیونکہ ایسی صورت میں، کیونکہ اس ترکیب کا مطلب یہ ہوگا کہ طرف اعلیٰ ایک 9 ہے اور اس کے تحت 2 9 ہیں، ایک حد الاعجاز اور دوسرا قریب من حد الاعجاز ہو گیا۔ فرماتے ہیں یہ قول نظر ہے کیونکہ اس صورت مطلب ہوگا طرف اعلیٰ کے 2 طرف ہیں، طرف اعلیٰ کے 2 فرد ہیں، ایک حد الاعجاز دوسرا قریب من حد الاعجاز، حالانکہ طرف اعلیٰ کیا ہے؟ وہ نقطہ اور بسیط ہے جو انقسام کو قبول نہیں کرتا ہے۔ طرف اعلیٰ وہ نقطہ ہے اور بسیط ہے جو انقسام کو قبول نہیں کرتا ہے۔ جب اب وہ ان کے نزدیک طرف اعلیٰ گویا کہ ایک نقطے کے درجے میں ہے اور بسیط ہے، جب کوئی چیز بسیط ہو تو وہ کیا ہوتی ہے؟ انقسام کو قبول نہیں کرتا، یعنی 2 چیزیں طرف اعلیٰ نہیں ہو سکتی، 2 چیزیں طرف اعلیٰ نہیں ہو سکتی، اور اس صورت میں طرف اعلیٰ چونکہ حد الاعجاز اور قریب من حد الاعجاز 2 چیزوں کا ہونا لازم آتا ہے۔ طرف اعلیٰ حد الاعجاز اور قریب من حد الاعجاز 2 چیزوں کا ہونا لازم آتا ہے، لہذا اس صورت میں ما یقرب منہ کا حد الاعجاز پر عطف کرنا باطل ہو جائے گا، یعنی ما یقرب منہ کا حد الاعجاز پر عطف کرنا باطل ہوگا، کیونکہ ایسی صورت میں طرف اعلیٰ ایک بن جا رہا ہے اور اس کے ساتھ پھر دوسرا بھی بن جا رہا ہے، جبکہ طرف اعلیٰ کیا ہے؟ بسیط کے درجے میں ہے جو کیا انقسام کو قبول نہیں کرتا۔ تو ایسی صورت میں لازم آئے گا کہ 2 چیزیں جو ہیں طرف اعلیٰ بن جائیں، جبکہ 2 چیزیں طرف اعلیٰ بنیں گی نہیں کیونکہ وہ بسیط کے درجے میں ہے اور بسیط جو ہے انقسام کو قبول نہیں کرتا۔ تو ایسی صورت میں بہتر یہ ہے کہ اس کا عطف ما یقرب منہ کی ضمیر کا عطف حد الاعجاز پر نہ مانے بلکہ اس کا ضمیر کا عطف مانے طرف اعلیٰ ہوا پر مانے، ہوا ضمیر پر۔ جب اس کا عطف جو ہے ہوا ضمیر پر کریں گے تو یہ خرابی لازم نہیں آئے گی۔ اب کیا بن جائے گا؟ جب اس کا ہوا ضمیر پر کریں گے تو حد الاعجاز جو بن جائے گا 9 بن جائے گا، اب اعلیٰ اور قریب من اعلیٰ اس کے فرد بن جائیں گے، تو وہ خرابی بھی لازم نہیں آئے گی، جو طرف اعلیٰ 9 بننا تھا اور اس کے
کیونکہ طرف اعلیٰ جو ہے ان کے نزدیک بسیط کے درجے میں ہے، اور بسیط درجے میں پھر اس کی قسمیں نہیں ہو سکتی۔ کہہ رہے ہیں لأن القریب من حد الاعجاز، اس لیے کہ حد اعجاز سے جو قریب تر ہے، لا یکون من الطرف الاعلیٰ، وہ طرف اعلیٰ سے نہیں، اس طرف اعلیٰ سے نہیں ہو سکتا، الذی هو حد الاعجاز، جو حد اعجاز ہے۔ مزید تفصیل دیکھنا چاہتے ہو تو ہماری شرح کیا ہے مطول میں ہم نے اس کی کیا ہے وضاحت کر دی ہے۔ یہ ہوا طرف الاعلیٰ، وما یقرب منہ، اور جو اس سے قریب تر ہیں وہ دونوں حد الاعجاز میں داخل ہیں۔ اور اسفل اسی میں کیا ہے، یہ یا تو اوپر والا ہوگا یا نیچے والا ہوگا۔ بین والا بعد میں بیان کرتے ہیں، کیونکہ جب تک کسی چیز کی ابتدا اور انتہا بیان نہیں کریں گے تو درمیان والا کیسے سیٹ کر پائیں گے۔ تو جو بیچ بیچ کے ہیں آپ دیکھتے ہیں نا، کبھی کسی چیز کا آخر بیان کرتے ہیں اور پھر لاسٹ اور پھر متوسط لاتے ہیں، کہتے ہیں کہ متوسط کو کب سمجھیں گے، پہلے ابتدا اور انتہا کو سمجھیں گے۔ تو کہہ رہے ہیں وہ اسفل، اور ایک کلام جو ہوگا طرف اعلیٰ ہوگا یا اس سے اسفل ہوگا۔ اور اسفل کیا ہے، وہ اذا ما غیر الکلام عنہ الی ما دونہ، کہ کلام کو اس سے نیچے حصے کی طرف کیا کر دیا جائے، پھیر دیا جائے، الی مرتبۃ هو ادنی منہ، یعنی ایسے مرتبے کی طرف جو اس سے ادنا ہے۔ وانزل الکلام، یعنی التحق الکلام وان کان صحیح الاعراب، یعنی کلام کو نازل کر دیا جائے، اتار دیا جائے، ایسی صورت میں یہ کلام اگرچہ صحیح اعراب ہو، بلغاء کے نزدیک جو ہے باصوات الحیوان، بلغاء کے نزدیک، بلیغ لوگوں کے نزدیک ایسا کلام جس کے اندر اسفل ہو جائے وہ حیوان کی آواز کے ساتھ لاحق کر دیا جاتا ہے۔ گویا کہ یہ اس کلام کے اندر کوئی خوبی، کوئی لطیفہ، کوئی خوبیاں نہیں ہے، تو یہ کلام جو ہوگا یا تو اعلیٰ ہوگا، وہ بھی بلاغت کے درجے میں چلا جائے گا، اور جو بیچ بیچ میں ہے وہ بھی ہوں گا، کیا ہوں گے، تو اس کا ایسا کلام بول رہا ہے اس کے اندر لطائف خوبیاں نہیں ہیں، تو پھر وہ ان کے بلیغ لوگوں کے نزدیک وہ کلام تو ہوگا، لیکن کلام ایسا ہوگا جیسے کہ جانوروں کی بولیاں ہوتی ہیں۔ عند البلغاء باصوات الحیوان، بلیغ لوگوں کے نزدیک جو ہے جانوروں کی بولی سے شمار، التی تصدر عن محلها، جو اپنے محل سے صادر ہوتی ہیں، بحسب ما یتفق من غیر اعتبار اللطائف، جس طرح سے اتفاق ہو جائے۔ کوئی ارے بھائی جانوروں کی بولی کیسی بھی ہے، جب دیکھا کسی جانور کو بھی بول گیا تو ایسے ہی ہو گیا، صحیح ہے نہیں؟ تو جس طرح سے بھی اتفاق ہو جائے، من غیر اعتبار لطائف، لطائف اور خوبیوں کا، خواص کا اعتبار کیے بغیر، الزائد علی اصل المراد، جو کیا ہوتے ہیں اصل مراد پر زائد ہوتے ہیں۔ وہ بینہما بین الطرفین، اور ان دونوں کے درمیان، ان طرفین کے درمیان مراتب کثیرہ، کیا ہیں، اسفل ہیں، اعلیٰ ہیں، اور ان کے درمیان بہت سارے مراتب ہیں۔ اگر ہم دیکھیں ان کے درمیان مراتب متوسطہ ہیں جو متفاوت ہوتے ہیں مقام کے اعتبار سے، اور اعتبار کی رعایت کے بعد بعض سے اعلیٰ ہوتے ہیں۔ بھائی ایک کلام ہے، سارے لوگ تو ایک دم بہت حد اعجاز تک نہیں پہنچ جائیں گے، تو حد اعجاز کے درمیان میں کچھ لٹکے رہیں گے، تو کچھ میں بھی اس میں بھی خوبیاں خامیاں رہیں گی، کہ کوئی ایک آدمی ایسا اپنے کلام کے اندر 10 جو ہے محاسن لے کر کے آ رہا ہے، اور ایک جو ہے اپنے کلام کے اندر 7 لا رہا ہے، تو اس کے اسٹیپ ہو جائے، درجے بن جائیں گے۔ یہ جو ہے تھوڑا اوپر پہنچ گیا ہے، 5ویں سیڑھی پہنچ گیا، حد اعجاز کی قریب تک پہنچ گیا ہے، اور یہ ابھی 4تھی پہ ہی ہے، نہیں، اور جو بالکل ایک خوبی لا رہا ہے، ایک خوبی بھی نہیں لا رہا اس کے اندر، وہ نیچے میں چلا جائے گا، پہلی سیڑھی پہ چلا جائے گا۔ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر متکلم اپنے کلام میں 10 خصوصیات لاتا ہے تو یہ کلام بلاغت کی طرف اعلیٰ کی طرف چلا جائے گا، اور اگر صرف ایک خصوصیت لا سکا تو یہ کلام اسفل میں چلا جائے گا۔ اور ان دونوں کے درمیان مختلف مراتب ہیں، یعنی بعض سے اعلیٰ ہیں۔ مثلا جس کلام کے اندر 3 خصوصیات ہوں گی وہ اس سے اعلیٰ ہوگا جس کے اندر 2 خصوصیت پائی جائیں گی، صحیح ہے نہیں؟ تو کہہ رہے ہیں ان کے درمیان مراتب کثیرہ ہیں، متفاوت بعض و اعلیٰ من بعض، جو کیا ہوتے ہیں، مختلف ہوتے ہیں، بعض سے اعلیٰ ہوتے ہیں، بحسب تفاوت المقامات، مقامات کے اختلاف کے اعتبار سے، و رعایات الاعتبارات، اور اعتبارات کی رعایت کے اعتبار سے، والبعد من اسباب الاخلال بالفصاحت، اور فصاحت میں خلل ڈالنے والے اسباب اس کی دوری ہونے کے اعتبار سے، فصاحت میں خلل ڈالنے والے اسباب کی دوری ہونے کے اعتبار سے جو خلل ڈالتے ہیں ان میں بھی کیا ہوگا، ان کے اعتبار سے بھی فرق پڑے گا۔ مثلا اس مثال کی سمجھے، جیسے ایک آدمی ہے، ایک اپنے کلام کے اندر مقتضی حال کے مطابق کرتا ہے، اور اس میں ثقل بھی نہیں ہے، بولنے میں کیا ہے، ثقل بھی نہیں ہے، لیکن دوسرا کلام مقتضی حال کے مطابق تو ہے لیکن اس میں تھوڑا سا ثقل پایا جاتا ہے، تو اب کہیں گے جو
جو فصاحت سے خارج تو نہیں ہوگا، لیکن کہیں گے پہلا کلام اعلیٰ مانا جائے گا اور دوسرا کلام اس کی بنسبت کیا مانا جائے گا؟ اسفل۔ تو انہوں نے کہا کہ فصاحت میں خلل ڈالنے والے اسباب کے دوری ہونے کے اعتبار سے بھی فرق پڑے گا، فصاحت میں خلل ڈالنے والے اسباب کی دوری ہونے کے اعتبار سے بھی فرق پڑے گا کہ دونوں تو مقتضی حال کے مطابق ہو رہے ہیں، لیکن ایک میں کلام میں جو ہے تھوڑا ثقل ہے اور ایک میں ثقل نہیں ہے، تو جس میں ثقل نہیں ہے وہ جو ہوگا فصاحت کے اعلیٰ درجے پہ چلا جائے گا، اور جس میں ثقل ہوگا اسفل میں آ جائے گا۔ اسفل سے مراد یہاں اس کی طرف نسبت کرتے ہوئے ہوگا، اس کی طرف نسبت کرتے نہیں، اسفل مراد یہاں نہیں، یہ نہیں کہیں گے اسفل وہ چلا گیا کہ مان لیجئے وہ کلام تو صحیح لایا لیکن ثقل ہے، تو اس کے مقابلے میں چونکہ ایک اعلیٰ کہیں گے اس کی طرف نسبت کرتے ہوئے، اسے ہم نے اعلیٰ کہا تو اس کے مقابلے میں اسفل ہی ہوا نہیں ہے، یہ مراد ہے، وہ نہیں کہ وہ پورا ایک اعلیٰ تھا اور یہ اسفل جو ہے وہ اعلیٰ مراد۔ ہاں، طرفین میں جو اعلیٰ اسفل بنے، ارے بین المراتب الکثیرہ جو ہیں ان میں اعلیٰ اسفل ملیں گے نہیں، وہ مراد قریب من الاعلیٰ تو اس کا کلام ہوگا جو حد اعجاز میں ہے، تو حد اعجاز میں ہے تو جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام اور کلام الہی یہ حد الاعجاز دونوں ہو گئے۔ اب مان لیجئے جو صحابہ کا کلام ہے یہ قریب ہو جائیں گے، اب ان کے آج اور جو شاعر آ گئے نیچے والے متنبی وغیرہ یہ مراتب کثیرہ کے درمیان چلے جائیں گے، اور جو اجمی لوگوں کے کلام آ گئے وہ کیا ہیں، سب کے نہیں کہیں گے، اجمی تو عرب کے علاوہ ہے، سب تو بہت سارے ادیب ہیں اس میں عربی ہیں، ہاں تو ایسے نہیں کہہ سکتے، جو عام طور پر ہیں زیادہ جانکار نہیں ہیں تو ان کے کلام کیا ہوں گے، اسفل میں چلے جائیں گے۔ تو یہ ہوا، پھر اس کے بعد جو بیان کریں گے حیوان کی آواز کے ساتھ لائق کریں گے جس کے اندر خوبیاں نہیں پا جائیں گے، انہوں نے بتا دو دیے بلیغوں کے نزدیک کہا انہوں نے، ورنہ تو انسان تو اشرف المخلوقات ہے ہی۔ چلیں صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد۔